السلام علیکم دوستو، آج ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈائناسورز دنیا سے کب اور کیسے ختم ہوئے، اور کیا آج بھی ڈائناسور زمین پر کہیں زندہ ہیں یا نہیں۔ زمین پر انسان کو آئے ہوئے کچھ لاکھ سال ہی ہوئے ہیں، جبکہ زمین کی عمر 4.5 ارب سال ہے۔ اگر آج زمین پر زندگی ایسی ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو کروڑوں سال پہلے کی زندگی اور جاندار اور طرح کے تھے۔ کچھ کروڑوں سال پہلے ایک طرح کے جاندار زمین پر رول کرتے تھے، تو اگلے کچھ کروڑ سال اس سے مختلف جاندار جنہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہوا۔ کچھ ہی جانور ہیں جو کروڑوں سال کے بعد بھی زمین پر آج بھی زندہ ہیں، جیسے کروکوڈائل، کموڈو ڈریگن، شو بیل اسٹارک، وائٹ رینوز، چائنیز جائنٹ سلمینڈر۔ آج سے 25 کروڑ سال سے لے کر 6 کروڑ سال تک ڈائناسور زمین پر رول کرتے تھے۔ وہی اس زمین کے سب سے بڑے اور پاورفل جاندار تھے۔ آج زمین سے ڈائناسور کے ڈھانچے مل رہے ہیں، اور جب ان کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کروڑوں سال پہلے زمین پر موجود تھے، لیکن ابھی تک کروڑوں سال پرانے کسی انسان یا اس سے ملتی جلتی مخلوق کے ڈھانچے نہیں ملے۔ جو ملے ہیں وہ بھی کچھ لاکھ سال ہی پرانے ہیں، یعنی ڈائناسورز اس وقت کے زمین کے مالک تھے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا بڑا اور طاقتور جانور آخر دنیا سے ختم کیسے ہو گیا، اور وہ بھی اچانک، جیسے کوئی ایلین شپ آئی ہو اور زمین کے سارے ڈائناسور جہازوں میں بھر کر لے گئی ہو، اور جو بچ گئے انہیں مار دیا۔ زمین سے ڈائناسورز کا مکمل خاتمہ، اور آج ایک بھی ڈائناسور زمین پر موجود نہیں۔ آخر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اگر ہم ٹائم ٹریول کر کے پاس میں جا سکیں تو ہم دیکھیں گے کہ زمین پر ہر طرف گرینری ہے، پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور ہر طرح کے ڈائناسورز گھوم رہے ہیں، سبزی خور، گوشت خور، زمین پر چلنے والے، پانی میں رہنے والے، اور کچھ اڑنے والے بھی۔ لیکن آج کی زمین میں ہم ڈائناسورز نہیں دیکھتے، بلکہ ہاتھی، ہرن، گائے، بکری، بندر وغیرہ۔ آج کے زمانہ میں جو ڈائناسور کے فاسلز ملتے ہیں، ان کی اسٹڈی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ضرور ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ دنیا سے ختم ہو گئے۔ سائنٹسٹ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈائناسور کے ساتھ 2 حادثات پیش آئے جس کی وجہ سے وہ دنیا سے ختم ہوئے۔ ایک تو تھی قیامت صغریٰ، اور دوسرا زمین کا ماحول۔ اب ہم ان 2 نظریات پر نظر دوڑاتے ہیں۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں قیامت کی، جس کے لیے ہمیں 6.5 کروڑ سال پہلے کے وقت میں جانا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دن ڈائناسورز رات گزارنے کے بعد اڑ چکے ہیں۔ اپنی روزمرہ کی روٹین کے مطابق وہ کھانے کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ اس ساری ایکٹیویٹی میں انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس زمین پر ان کی نسلیں کروڑوں سالوں سے راج کر رہی ہیں، اس کا آج خاتمہ ہونے والا ہے۔ ڈائناسورز کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ اپنے کاموں میں بزی تھے کہ اچانک انہیں کچھ خوفناک گڑگڑاہٹ کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑی چیز زمین کی فضا میں موو کر رہی ہے، اور وہ تیزی سے انہی کی طرف آ رہی ہے، کیونکہ آواز کا والیوم بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈائناسورز نے جب گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بہت بڑا آگ کا گولا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ آگ کا گولا ساتھ میں آگ بھی برسا رہا تھا۔ ڈائناسورز گھبرا کر آگے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ یہ آگ کا گولا شہاب ثاقب اگر تھوڑا سا اپنا اینگل چینج کرتا اور میکسیکو کے سمندر میں جا گرتا تو اتنا نقصان نہ ہوتا، لیکن ڈائناسورز کی بدقسمتی کہ یہ بڑا شہاب ثاقب میکسیکو میں تانس کے مقام پر خشکی سے جا ٹکرایا۔ ٹکرانے کے بعد زمین پر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی، اور اس کے بعد ایک ہولناک دھماکہ ہوا۔ یہ شہاب ثاقب بہت بڑا تھا، اس لیے اس سے تباہی بھی بڑی آنے والی تھی۔ آگ میں جلتی چٹانیں ہزاروں میل دور دور تک گرنے لگیں، اور سامنے جو کچھ آیا اسے راکھ کرتی آگے بڑھنے لگی۔ ڈائناسورز کو ریاکشن کا ٹائم بھی نہ ملا، اور سینکڑوں میں ہی وہ راکھ بن کر ہوا میں اڑنے لگے۔ شہاب ثاقب زمین کے اندر 100 کلومیٹر تک گھس گیا تھا، اور وہاں وہ پھٹا تھا، جس کی وجہ سے 10 سے 12 ریکٹر اسکیل کی شاک ویوز پیدا ہوئیں، جس سے ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی۔ گرد و غبار آسمان کی طرف اٹھنے لگا۔ یہ اصلی قیامت جیسا تھا۔ اب ان شاک ویوز نے سمندر میں سونامی پیدا کر دیا، جس سے کئی 100 کلومیٹر اونچی پانی کی لہریں بن گئی اور زمین کا رخ کر لیا۔ اور جو ڈائناسورز چٹانوں سے بچے تھے اب وہ پانی میں غرق ہو کر مرنے لگے۔ ڈائناسورز وہی بچ پائے ہوں گے جو یا تو کسی بہت ہی اونچی پہاڑی پر تھے یا کسی ایسی انڈر گراؤنڈ جگہ میں جہاں پانی نہ جا سکا ہو۔ اس قیامت میں زمین کی 75% زندگی ختم ہو گئی، یعنی کہ 75% جانداروں کی نسلیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد شاک ویوز اور سونامی تھم گیا، لیکن اصل قیامت تو اب شروع ہونے والی تھی، کیونکہ جب شہاب ثاقب زمین سے ٹکرایا تب اربوں ٹن سلفر گیس بنی، ساتھ میں جو گرد و غبار اڑی تھی، ان سب نے زمین کے گرد ایک تہہ بنا لی، جس سے زمین پر سورج کی روشنی آنا بند ہو گئی، یعنی نہ سورج کی لائٹ اور نہ زمین پر زندگی۔ روشنی ہوگی تو پلانٹس اپنا فوٹو سینتھسس پروسیس جاری رکھتے۔ اب زمین پر نیوکلیس سرد دور کا آغاز ہوتا ہے۔ زمین پر اب سردی کا راج تھا، ٹمپریچر مائنس میں چلا گیا تھا، یعنی کہ جو جانور اور ڈائناسور ایسٹیرائڈ کی آگ سے، زلزلے سے اور سونامی سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اب وہ بھوک سے مرنے والے تھے، اور پلانٹس بھی اب دنیا سے ختم ہو رہے تھے۔ اس قیامت میں زمین کی 75% لائف ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اور جو جاندار سروائیو کر پائے وہ ایک معجزہ ہی تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس واقعہ کے ثبوت کی۔ تو میکسیکو میں جس جگہ پر یہ ایسٹیرائڈ ٹکرایا تھا، وہ جگہ آج بھی اس بات کی گواہ ہے کہ یہاں کروڑوں سال پہلے کوئی بڑی چیز آ کر گری تھی۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس جگہ کو دیکھنے جاتے ہیں۔
اس کے علاوہ بھی زمین پر فاسلز کی شکل میں سینکڑوں ثبوت اب تک مل چکے ہیں جن کی سائنٹسٹ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اب ہم دوسری تھیوری کی بات کرتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق ڈائناسورس دنیا سے ختم نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ایولیوشن کی ماحول کے ساتھ مطابقت کے لیے اور ان کا سائز کم ہوتا گیا اور وہ آج بھی زمین پر پرندوں کی شکل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ کروڑوں سال گزرنے کے بعد اب تک ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے فوڈ کم پڑ رہی تھی تو انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، کچھ بھوک سے مرنے لگے۔ ان کے علاوہ اور بھی جانور تھے جن سے انہیں خطرہ تھا تو اب وہ ان سے بچنے کے لیے بھی خود کو تبدیل کرنے لگے۔ کچھ لاکھ سال گزرے تو ان کا سائز اور باڈی بدلنے لگی۔ جس ماحول میں وہ رہ رہے تھے، جن خطرات کا انہیں سامنا تھا، اس سے بچنے کے لیے اسی کے مطابق انہوں نے ایولیوشن کی اور کچھ کروڑوں سال گزرنے کے بعد وہ اتنے بدل گئے کہ سم ایئرز بیفور اینڈ آفٹر کی پکچر سامنے رکھ کر دیکھیں تو وہ پہچانے نہیں جائیں گے کہ یہ جانور پہلے یہ تھا۔ سائنٹسٹ کا دعویٰ ہے کہ گوشت کو ڈائناسورس کروڑوں سال کی ایولیوشن سے چھوٹے ہو کر برڈز بن گئے۔ جیسے کہ تھیروپوڈس ڈائناسور کو لے لیں، ان کا ایوریج ویٹ 163 kg تھا، لیکن 5 کروڑ سال کی ایولیوشن نے انہیں 800 گرام کا ایک چھوٹا سا پرندہ بنا ڈالا۔ اور یہ وہ چالاک ڈائناسور تھے جنہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنی نسل کو بچائیں گے، اور سب سے زیادہ تیزی سے انہی ڈائناسور کے ڈھانچے میں تبدیلی آئی اور یہ سروائیو کر پائے۔ تھیروپوڈس میں ٹی ریکس جیسا خطرناک ڈائناسور اور ویلوسیراپٹر جیسا خوفناک ڈائناسور بھی شامل ہے۔ اب ہم ٹی ریکس اور برڈ کو ساتھ میں دیکھیں تو یقین نہیں آئے گا کہ یہ معصوم پرندہ کبھی اتنا بڑا خوفناک ڈائناسور بھی رہا ہوگا، لیکن یہ اس کائنات کے خالق کے کام ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ حالیہ ریسرچ میں سائنسدانوں نے مالیکولر بائیولوجی کے جدید ترین طریقے استعمال کر کے ڈائناسوروں اور قدیم پرندوں کی 120 نسلوں کے جسموں کی 1500 سے زائد خصوصیات کا مطالعہ کیا۔ اس ایکسپیریمنٹ سے سائنٹسٹ ایک تفصیلی شجرہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جسے تھیروپوڈ ڈائناسوروں کے پرندوں میں تبدیل ہونے کے عمل پر روشنی پڑتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈائناسوروں کی مختلف نسلوں کی جسامت میں کمی آتی چلی گئی۔ پرندوں کے ان انسیسٹرز نے کئی تبدیلیاں کی، جیسے کہ ان کے جسم پر پائے جانے والے پر اور سینے میں پائی جانے والی مخصوص ہڈی شامل ہیں۔ ریسرچرز نے کہا ہے کہ سکڑنے اور پرندوں جیسی خصوصیات پیدا کرنا وہ عوامل تھے جنہوں نے ڈائناسوروں سے پرندوں کے ارتقاء میں مدد دی۔ نیک خصوصیات اور کم جسامت کے باعث پرندوں کے ان انسیسٹرز کو دوسرے ڈائناسوروں کے مقابلے پر حالات کا بہتر طور پر مقابلہ کرنے میں مدد دی۔ وہ چھپ سکتے تھے، اڑ سکتے تھے، گلائڈ کر سکتے تھے اور خوراک ڈھونڈ سکتے تھے، جبکہ باقی ڈائناسورز یہ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے یہ ماحول میں جیتنے لگے۔ اب ان چینجز نے ڈائناسورز کی زمین پر سروائیو کرنے میں مدد دی۔ ایولیوشن اور یہ تبدیلیاں اچانک رونما نہیں ہوئی کہ کچھ سال گزرے تو بال کی جگہ پر آ گئے، 2 سال بعد ان کا ڈھانچہ بدل گیا اور وہ پرندوں کی طرح نظر آنے لگے، بلکہ اس عمل میں کروڑوں سالوں کا وقت لگا۔ بال اور پر پہلے صرف گرم رکھنے کے لیے تھے، بعد میں انہیں اڑنے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ جسامت میں کمی شاید دوسرے مقاصد کے لیے تھی، بعد میں اس کی مدد سے پرواز میں مدد ملی۔ پرانے بڑے ڈائناسورز کا جسم بڑا تھا اور دماغ چھوٹا، جس وجہ سے وہ سٹرگل کر رہے تھے، لیکن اب ان چھوٹے ڈائناسورز کا سائز چھوٹا اور دماغ بڑا تھا۔ اس طرح یہ ڈائناسور اس قیامت سے بچ کر آج 6.5 کروڑ سال بعد بھی ہمارے بیچ موجود ہیں، لیکن چھوٹے سائز میں۔ اب ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان 2 تھیوریز میں سے کون سی غلط ہے اور کون سی ٹھیک۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں تھیوریز ہی ٹھیک ہیں، یعنی ایولیوشن کا عمل پہلے سے ہی شروع ہو چکا تھا، اس طرح قیامت بھی آئی، لیکن جو ڈائناسور بچ نکلے انہوں نے ایولیوشن کا عمل جاری رکھا اور زمین پر سروائیو کر پائے۔ ہاں، وہ پہلے جیسا روب دبدبا اور خوف تو نہیں رہا، زمین پر رول بھی نہیں رہا، لیکن زمین پر زندہ ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ اب کچھ بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید برڈز واپس ایوالو کر کے اگلے کچھ کروڑوں سالوں میں ڈائناسورز بن سکتے ہیں، تو میرا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی ڈائناسورز کی دنیا سے خاتمے کی کہانی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔